بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے اصلاحی اور معلوماتی دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے، اس لیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر لگ بھگ 6 صدیاں بیت چکی تھیں اور دنیا خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی حق کی سچائی کو بھلا چکی تھی۔ تمام انسانی دنیا خدا پرستی کے بجائے بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی اور ہر ملک میں انسان سے لے کر پیڑ پودوں تک کی پرستش فخر کرنے کی چیز بنی ہوئی تھی۔ کوئی انسان کو خدا کہہ رہا تھا تو کوئی خدا کا بیٹا، تو دوسرا خود اپنی آتما کو ہی خدا سمجھ رہا تھا۔ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، جانور اور پیڑوں پتھروں کی پوجا، آگ پانی ہوا مٹی کی پوجا خوب زور و شوروں سے ہو رہی تھی، اور نہیں ہو رہی تھی تو صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی پوجا نہیں ہو رہی تھی۔ دوستو، اللہ کی سنت یعنی خدا کی ہدایت و ضلالت کے قانون نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا، اور حق کی غیرت نے فطرت کے رد عمل کے قانون کو حرکت دی، یعنی ہدایت کا سورج سعادت والے برج سے نکلا اور چاروں طرف چھائی ہوئی شرک و جہالت رسم و رواج کی اندھیریوں کو فنا کر کے دنیا کو علم و یقین کی روشنی سے جگمگا دیا۔ 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی کو مکہ کی سرزمین پر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر آمنہ کے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اے اللہ، وہ صبح کتنی سعادتوں والی تھی جس نے کائنات کو رشد و ہدایت کے نکلنے کی جاندار خبر سنائی، اور وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جو دنیا کے لیے خوشخبری کا پیغام لائی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے وہ نغمے گا رہا تھا کہ وقت آ پہنچا کہ اب دنیا سے بدبختی دور ہو اور خوش بختی سے دنیا بھر جائے، شرک و کفر کا پردہ چاک ہو اور ہدایت کا سورج روشن ہو۔ دوستو، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ ابھی ہدایت کا سورج اس دنیا میں نکلا نہیں تھا اور حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں امانت کے طور پر موجود تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ غرض جب آپ کی مبارک پیدائش ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ کو یتیمی کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ پیدائش کے 7ویں دن دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اسی سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ دوستو، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہوں نے معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ دوستو، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری جو آپ کی اونٹنی تھی بڑی کمزور تھی، اس لیے آپ بڑی دیر میں آ پائیں، اور آنے والی پہلے کی عورتوں نے پہلے ہی اپنے اپنے بچوں کو لے لیا اور لے کر چلی گئیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کی رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔
ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور دادا عبد المطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لے کر قافلے میں آ گئی اور قافلہ پھر روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر پر 2 سال تک مسلسل خوب اچھے سے پرورش کی۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ گھر میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیحال خاندان نزار میں تھا، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن بھی ساتھ تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے وقت جب مقام ابوا پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے بچپن تک کا سفر۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فرمان وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔